زیادہ زور دے رہا ہے کہ یہ جو لوگ بھی حملے کر رہے ہیں ان کو درپردہ پاکستان کی فوج کی حمایت حاصل ہے، اور اس میں سبسٹنس بھی موجود ہے. ہم چند پروگرامز پہلے ایک بات کا ذکر کر چکے ہیں کہ امریکہ کے ساتھ رویے کے حوالے سے پاکستان کی عسکری قیادت کے اندر ایک تبدیلی کے آثار نظر آ رہے ہیں، اور میرا خیال ہے کہ یہ جو نیٹو سپلائی لائنز پر یہ جو تازہ ترین حملے ہیں یہ اسی تبدیلی کا ایک بڑا اظہار ہے. تبدیلی کیا ہے جی عسکری قیادت میں؟ تبدیلی یہ ہے کہ نیٹو سپلائی لائن روک دینے کی تجویز جو تھی سب سے پہلے باخبر حلقے یہ کہتے ہیں کہ یہ جنرل طارق مجید نے دی تھی، اور اب جو طارق مجید صاحب کی جگہ جو اب چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی آئے ہیں جنرل خالد شمیم وائیں، وہ بھی ان کے بارے میں بھی یہ کہا جاتا ہے کہ وہ کوئی امریکہ کے بارے میں کوئی سافٹ کارنر نہیں رکھتے زیادہ. بہت ڈاڈے بندے ہیں وہ، تو جو انگریزی بول رہا اس کے کنوں پہ چپیڑے بھی مارتے ہیں دو تر. بڑے ٹرو سولجر ہیں وہ، اور ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ چین کے بارے میں بہت زیادہ سافٹ ہے وہ. اچھا جی، اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ فوری فائدہ تو یہ ہوا نا کہ آج تک امریکہ نے کتنی بار غلطی سے پاکستان کی جو سیکیورٹی فورسز ہیں ان کو بھی اپنی بمباری کا نشانہ بنایا ہے، لیکن پہلی بار یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ جو اسکاؤٹس کی شہادت ہوئی ہے وہاں پر، اس پر امریکہ نے اپنی غلطی تسلیم کی ہے. حالانکہ اسی واقعے پر پہلے امریکہ لیتو لال سے کام لے رہا تھا، اب واضح طور پر دو ٹوک انداز میں اس کو معافی مانگنی پڑی ہے. اچھا جی، مانگی ہے؟ ہاں، اس نے معافی مانگی ہے امریکہ نے. بندے اتنے مار دیے تو معافی مانگ لی. اب میرا بھی بڑا دل کرتا ہے حال میں کدھر آیا ہونا تو اس کی ٹانگوں میں اپنا سکوٹر مار کے معافی مانگا. سر، یہ سپلائی بیسکلی ہے کیا؟ بہت سارے لوگوں کو نہیں پتا، اسے تھوڑا سا بتا دیجیے. بھئی افغانستان میں اس وقت 1,52,000 امریکی فوجی موجود ہیں، اور ان کی ضرورت کا تمام سامان جو ہے وہ پاکستان کے ذریعے جاتا ہے. ہاں، جو آٹا دال بیسن تمباکو پیٹرول اور فوجی ساز و سامان جاتا ہے یا پیٹرول جاتا ہے؟ پیٹرول جو ہے نا وہ تقریباً 15 لاکھ لیٹر یومیہ سپلائی ہے اس کی. او مائی گاڈ. ادھر نیٹو والوں کو ڈیلی 15 لاکھ لیٹر پیٹرول جاتا ہے. شاباش، اس میں نورس ڈال کے پیتے ہیں. کراچی پورٹ سے یہ دو راستوں کے ذریعے افغانستان پہنچتا ہے، یا تو کوئٹہ کے راستے قندھار جاتا ہے، یا پھر یہ کراچی سے پشاور اور پھر پشاور سے کابل جاتا ہے. اچھا، نہیں تو یہ جو روٹ جو ہم نے ان کو دیا ہوا ہے جو ان کے لیے انتہائی ضروری ہے، اس کے بدلے وہ ہمیں کیا دیتے ہیں جی؟ 1 روپیہ نہیں دیتے. اچھا، نہ ہم، ہاں واقعی ہم اتنی بڑی سروس انجام دے رہے ہیں ان کے لیے، اور اس کے بدلے میں ہم 1 روپیہ ہمیں حاصل نہیں ہو رہا. نہ ہم ان سے ٹول ٹیکس لے رہے ہیں، نہ راہداری لے رہے ہیں، نہ کسی اور ضمن میں کسی اور شکل میں ہم ان سے کوئی ٹیکس حاصل کر رہے ہیں. یہ ہو سکتا ہے جو ٹرک ان کے ادھر سے گزرتے ہیں ان کے پیچھے باندھنے والی باندریاں ہم سپلائی کرتے ہوں. بس میرا خیال ہے کوئی اسی طرح کے فائدہ ہمیں حاصل ہو رہا ہے. الٹا نقصان یہ ہو رہا ہے کہ یہ جو دونوں راستے ہیں کراچی تا ترخم اور کراچی تا چمن، یہ جو روڈز ہیں ان دونوں راستوں پر تقریباً ہم ابھی تک $600 ملین خرچ کر چکے ہیں ان کی مرمت سے، کیونکہ یہ یومیہ بنیادوں پر تقریباً 800 سے لے کر 1200 ٹرک یا کنٹینر ہیں اس سپلائی لائن کے جو ہمارے ہاں سے گزرتے ہیں، اور سڑکوں کا تو ستیہ ناش ہو کے رہ گیا ہے. اور اوپر سے ہم سے یہ گلہ کیا جا رہا ہے کہ آپ ہمارے قافلوں کی حفاظت کیوں نہیں کر رہے. پاکستان کی نسبت افغانستان میں ان قافلوں پر جو حملوں کی تعداد ہے وہ تقریباً دگنی ہے. وہاں پر تو تمہاری اپنی 1.5 لاکھ فوج بیٹھی ہوئی ہے، تم اپنے ٹرکوں اور کنٹینرز کی حفاظت نہیں کرتے تو ہم کون ہوتے ہیں تمہاری حفاظت کرنے والے؟ تو حفاظت کریں بھی کیوں؟ تم ہمیں دیتے کیا ہو؟ بالکل، یہ ایک بڑا سوال ہے، کیونکہ جو بھی جاگتی ہوئی قوم ہوتی ہے وہ جب اس کو اس طرح کے کوئی تجارتی قسم کے معاہدے کرنے پڑتے ہیں تو وہ اپنے نفع اور نقصان کی بیلنس شیٹ بنایا کرتی ہے. یار یہ تم دیکھ لو کرغیزستان ہم سے کس قدر غیر اہم ملک ہے، لیکن ابھی اس نے 9/11 کے بعد اپنا ایک جو فوجی اڈا تھا وہ امریکہ کے سپرد کیا تھا، جس کے عوض اس کو سالانہ $1.70 مل رہے تھے، اور اس نے اس کو بارگیننگ لیوریج کے طور پر استعمال کیا، اور اس نے روس سے کہا کہ اگر ہم امریکہ کو اس اڈے سے نکال دیں گے تو آپ ہمیں کتنے پیسے دیتے ہو. ظاہر ہے رشیا کا یہ انٹرسٹ ہے کہ امریکہ اس خطے میں فزیکلی خود نہ آئے، تو رشیا نے کہا تھا کہ ہم آپ کو $2 ارب دیتے ہیں. یہی بات اس نے امریکہ کے سامنے رکھی تو امریکہ نے فوری طور پر وہ جو رقم تھی سالانہ ٹھیکے کی وہ $1.70 کروڑ سے بڑھا کر $6 کروڑ کر دی تھی،
کیونکہ اس کی یہ مجبوری ہے ایک ہی تڑی میں. اور یہاں سے بڑی مجبوری امریکہ کی کون سی ہو سکتی ہے کہ آپ بلا معاوضہ یہ خدمات سر انجام دیتے چلے جا رہے ہیں اور اپنا نقصان پہ نقصان کراتے چلے جا رہے ہیں. تو قرضستان کی مت بجی ہوئی تھی, اس کو $2 ارب مل رہے تھے, وہ لیتا اس وہ $2 ارب ایک دفعہ کہتے ہیں, یہ سالانہ $6 کروڑ مل رہے ہیں اس کو. اچھا نہیں, پھر تو قرضستان بڑا جینیس ہے سر. لیکن پاکستان کے علاوہ امریکہ کے پاس کوئی متبادل راستہ بھی تو ہوگا. ہاں ہے, لیکن وہ تقریباً ناقابل عمل ہے. ان تمام صورتوں میں اگر وہ پاکستان کو آؤٹ کر کے کوئی اس کا متبادل راستہ اپناتے ہیں تو اس زمن میں ان کو سب سے زیادہ رشیا پہ ڈپینڈنٹ ہونا پڑے گا, جس کے لیے امریکہ بہرحال تیار نہیں ہے. 9/11 کے بعد جب امریکن پریزیڈنٹ نے فون کیا تھا رشین پرائم منسٹر کو, تو اس وقت کہا تھا کہ جی ہم دہشت گردی کے خلاف عالمی جنگ لڑنے جا رہے ہیں, تو ہمیں آپ کا تعاون درکار ہے. تو رشین پریمیئر نے بڑی ایک زمانی بات کی تھی. اس نے کہا تھا کہ ہاں ہم تعاون کے لیے تیار ہیں اور ہم اسی طرح کا تعاون کریں گے جس طرح کا آپ نے ہم سے کیا تھا. اس کا اشارہ جہاد افغانستان کی طرف تھا. تو سر اس بے فائدہ کام کی اجازت کس نے دی تھی؟ ٹریفک سارجنٹ نے. ظاہر ہے جو اس وقت صدر تھا اسی نے اجازت دینی تھی. عزیزی صاحب وہی تو میں پوچھوں کہ اس وقت صدر کون تھا؟ سلیم کرلا. یار بالکل ہی اللہ لوگ ایسے اتنا بھی نہیں پتا یہ کام کا بھی شروع ہوا تھا اور اس وقت صدر کون تھا. محبوب ہمارے صدر مشرف صاحب تھے اس وقت, اور یہ کیا دھرا بھی انہی کا ہے. 2002 میں انہوں نے امریکہ کے ساتھ خفیہ انداز میں یہ معاہدہ کیا تھا جس کی کسی شک کا کسی شرط کا پوری قوم کو نہیں پتا. اور آج وہی مشرف صاحب اپنے انٹرویوز اور تقریروں میں وضاحتیں کرتے پھر رہے ہیں. اب قوم یہ مشرف صاحب سے پوچھنے میں حق بجانب ہے کہ جناب جرم کے جواب میں وضاحت نہیں کی جاتی, جرم کے جواب میں سزا ہوا کرتی ہے جس کے آپ حقدار ہیں. دیکھو یار کیسا کام کر کے وہ بندہ نکل گیا ہوا اور ادھر بیٹھ کے یل ولڑ سے بیان دے رہا ہے. اور کس قدر دیدہ دلیری کے ساتھ مشرف صاحب آج یہ فرما رہے ہیں کہ میں نے کوئی پورے پاکستان کا ٹھیکہ تو نہیں لے رکھا تھا, مجھے کیا پتا کہ عافیہ صدیقی کو کون کہاں سے لے گئے. جس چیز کا میں نے ٹھیکہ لیا ہوا تھا میں ٹھیکہ ٹھوک کے نکل گیا ہوں. عزیز صاحب آپ بھی بات کو کہاں سے کہاں لے جاتے ہیں. صحیح, نیٹو والی سپلائی جو ہے بالکل بند ہو گئی ہوئی ہے. نہیں, تقریباً more than 60% بند ہے, اور کہا یہ جا رہا ہے کہ اگر مزید 8 دن تک یہ سپلائی مکمل طور پر بند ہو جاتی ہے تو وہاں پر جو موجود امریکی فوج ہے وہ بالکل کولیپس کر جاتی ہے, کرپل کر جاتی ہے. یار 8 دن مکمل بند کر دیں یہ سپلائی, یہ اسلحہ اور پٹرول ادھر جانا ختم ہو جائے. اللہ معاف کرے, اللہ معاف کرے. سارے امریکی فوجی ادھر پھٹے کے اوپر غبارے لا کے بندوق سے بچوں کو نشانے لگوا رہے ہیں. پکڑ 28 لاکھ افغانی کا ایک نشانہ, 28 لاکھ افغانی کا ایک نشانہ, پکڑ لگاؤ. 2 لاکھ افغانی کا یہ نیچے والا فوجی مارو, یہ جو پلاسٹک کا فوجی ہے. ان فوجیوں نے ہم کو ادھر بھیجا تھا, مارو. ہاں میں تمہیں صحیح کہہ رہا ہوں. اور 8-10 دن ان کی سپلائی بند کرو. یہ امریکیوں کے ہاتھوں سے جنگ ایسے نکلے گی جیسے روٹی کے نوالے سے شوربا نہیں نکل جاتا. انہوں نے اپنا یہی گندا اسلحہ ادھر گلیوں میں بیچ رہے ہونا. ٹینک اور توپوں کے آگے سے نالے اتار کے نا انہوں نے افغانیوں کے آگے بیچ دینے, انہوں نے اوپر نالوں کی جگہ فٹ کر لینے. ٹینک انہوں نے کھلے کرا کے بیچ میں افغانی بریانی لگا لینی. جو 10 لاکھ افغانی کا بڑی پلیٹ اور 6 لاکھ افغانی کا چھوٹی پلیٹ. توپوں نے دیکھنا بچے سکول چھوڑنے جایا کرنے, جیسے سکول وین نہیں ہوتی ایسے سکول توپ مشہور ہو جانی. کلاشن کو بندوق کی جگہ ان کے ہاتھ میں بوکر اور سائیکل کا مڈگارڈ ہوگا, تم یاد رکھنا. کئی امریکی باغ میں بیٹھ کے افغانیوں کی پنیاں دبا رہے ہوں. یہ جو جانسن کمانڈر ہے یہ جانسن مالشیا مشہور ہو جانا ہے. یہ جو سیفٹی جیکٹیں پہن کے پھرتے ہیں نا ادھر, یہی انہوں نے دریائے کابل پہ نہانے والوں کو کرائے پہ دیا کر رہی ہے. یہ جن ہیلی کاپٹروں کے ساتھ ناجائز حملے کر رہے ہیں نا, انہی کے بڑے پکھے اتار کے انہوں نے شادیوں پہ کرائے پہ دینے کر رہے. اور 2-3 مہینے اگر پکی سپلائی بند کر دیں یہ پاگل ہو جائیں. باندروں کی طرح درختوں کے ساتھ پٹھے لٹکے اور گانے گا رہے ہوں. یہ نیٹو نیٹو کیا ہے, یہ نیٹو نیٹو, یہ نیٹو نیٹو کیا ہے, یہ نیٹو نیٹو. ناظرین یہاں پہ لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, حاضر ہوتا ہے کچھ لمحوں بعد. یار اب میں نے ان کو باندر بنا دیا, اب سپلائی نہ کھلنے دینا.